السلام علیکم دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے حیدرآباد میں 2 روزہ ورکشاپ 14 اور 15 سپٹمبر 2019 کو منعقد کیا گیا، جس میں عنوانات تحفظ شریعت، اصلاح معاشرہ، 3 طلاق اور دارالقضاء وغیرہ رکھے گئے تھے، اور اسپیکرز بھی وہی حضرات تھے جو برسوں سے وہی تقریریں ریپیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ مجھے اعتماد صدیقی مرحوم کا یہ شعر یاد آ گیا کہ کیا میرے عہد کا تقاضا ہے، کیا صدا آ رہی ہے ممبر سے۔ ذمہ داران بورڈ سے یہ التماس ہے کہ غور فرمائیں کہ یہ طلاق کا ریکارڈ ہم کب تک بجاتے رہیں گے۔ جس طرح مودی حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بابری مسجد، ٹرپل طلاق، NCR وغیرہ کے ایشوز پر قوم کو ڈائیورٹ کر رہی ہے، کیا اسی طرح ہمارے علماء اور قائدین بھی یہی سب کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایسے نہیں لگتا کہ تحفظ شریعت کا پورا موضوع آ کر طلاق پر ختم ہو چکا ہے؟ یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں نکاح کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ کیسی فقہ اور کیسی شریعت ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لی ہے کہ طلاق تو سوسائٹی میں ہارڈلی 1% ہے، جبکہ نکاح 99% خاندانوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ طلاق کے موضوع پر سینکڑوں سیمینار، جلسے اور خطبے منعقد کیے جا رہے ہیں، کروڑہا روپیہ برباد کیا جا رہا ہے، ہر عالم، ہر خطیب اور ہر لیڈر ٹرپل طلاق کے توے پر اپنی روٹیاں سینکنے میں مصروف ہے، لیکن صحیح سنت نکاح پر کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں لیکن طلاق کوئی نہیں دی، اس لیے طلاق سنت میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طلاق کے واقعات کو جمع کر کے ہی کوئی قانون طلاق بنایا جا سکتا تھا، اور وہی کیا گیا۔ ضخیم کتابیں لکھ دی گئیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مضامین ان قوانین کی وضاحت میں لکھے گئے، اور طلاق کے قوانین پر اس قدر زور دیا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اسلام صرف طلاق کے علم کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، اور ایسے صحابیوں کے واقعات کو لے کر قانون بنا دیے گئے جن صحابہ کا نام تاریخ میں اس طلاق کے واقعے کے علاوہ دوبارہ کبھی آتا ہی نہیں، جبکہ نکاح کے صحیح طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں دیکھ کر قانون جو بنائے جا سکتے تھے، لیکن اس قانون کو صرف ایک مستحب کی حیثیت دے دی گئی۔ یہ واجب، موقدہ، غیر موقدہ، نفل یا مباح جیسی اصطلاحات کی تدوین کرنے والے حضرات یہ بتائیں کہ نکاح کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، اس طریقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ویسا ہی نکاح کرنا واجب ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مباح ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی طلاق کے حکم کے خلاف کام کرے تو اس سے زیادہ ایک خاندان گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی صحیح سنت نکاح پر عمل نہ کرے تو پھر اس سے وہ سینکڑوں لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں جو ان شادیوں کی مختلف سیریمنیز میں، چاہے وہ شرعی ہوں یا غیر شرعی ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر غور کیجئے، کوئی طلاق صحیح طریقے پہ دے رہا ہو یا غلط طریقے پہ دے رہا ہو، جیسا بھی ہو، اس سے لوگ عبرت لیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا اس کو، طلاق دینے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی لوگوں کے دلوں میں، کس نے کتنی طلاقیں دی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی آ کر مبارکباد پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس دیکھیں کہ نکاح کی ہر غلط رسم سے لالچ پیدا ہوتی ہے، فخر و ریا کے مقابلے ہوتے ہیں، جو جتنی تبذیر کرتا ہے اتنے زیادہ لوگ آ کر اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کتاب الاحادیث کے باب النکاح سے اخذ کیے جاتے ہیں، جس کی روح سے اگر ایک ولی اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر ادا کیا گیا یا نہیں کیا گیا، نکاح مسجد میں ہوا یا شادی خانے میں ہوا، جہیز، ہنڈا، بارات وغیرہ کا لین دین، یہ چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی، ان تمام چیزوں کا اس فقہی نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔ فقہا کے نزدیک یہ چیزیں نکاح کے جائز ہونے میں حائل ہی نہیں ہوتی، نکاح بہرحال ہو جاتا ہے۔ اب چاہے لڑکی کا باپ قرضوں میں ڈوب رہا ہو، چاہے لڑکی کے بھائی کنگال ہو رہے ہوں، چاہے دولت مند اپنی دولت کے نشے میں داد شہرت حاصل کر رہے ہوں، لیکن جب نکاح جائز ہو گیا تو پھر ایسی ان لوگوں کی شادیوں کی، منگنیوں کی یا پھر دوسری باراتوں کی تمام دعوتوں میں کھانا بالکل جائز ہو جاتا ہے، اور پھر ڈٹ کر کھایا جاتا ہے، کیونکہ جب نکاح جائز ہو گیا تو پھر کھانا بھی حلال ہو گیا۔ کاش ہمارے علماء، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ ایسے شادیوں کو، ایسے نکاح کو باب النکاح پر جانچنے کے بجائے بخاری اور ترمذی کے باب الفتن کے پیمانوں پر ناپتے۔ کیا
کم از کم مہر والی جتنی آیت ہیں ان پر غور نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں سوائے صرف مرد کو نقد خرچ کرنے کا حکم ہے، ادھار مہر کا کہیں دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں؟ یا کم از کم الرجال قوامون علی النساء پر ہمارے علماء غور فرما لیتے، جس میں واضح طور پر مرد کو مال خرچنے کی بنیاد پر قوامیت دی گئی ہے، ورنہ وہ قوام کے درجے پر نہیں فائز ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا مرد کو نان نفقے کی صورت میں مال کو خرچ کرنے کا حکم شادی کے بعد کا ہے اور شادی کے دن تک لڑکی والوں کو جتنا چاہے لوٹنے کی اجازت ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اس دور کے، لیکن بورڈ کے ذمہ دار یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے۔ اس وقت ایک طلاق یا 3 طلاق کے مسئلے سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ آج کے غیر اسلامی طریقوں پر ہونے والے نکاح کا مسئلہ ہے۔ پورے ہندوستان میں طلاق کے مسئلے سے گزرنے والے خاندانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن غیر اسلامی طرز نکاح کی وجہ سے تباہ ہونے والے خاندانوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے۔ باپ گھر بیچنے پر یا بھیک اور چندے مانگنے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف لڑکیوں کے بھائی بے بسی سے سب کچھ بہن کی شادی پر لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ بھائی خود شادیاں کرتے ہیں تو دوسرے گھر پہ بھی وہی ڈاکہ ڈالتے ہیں جو ایک بھونئی ان کے گھر پر ڈاکہ مار چکا ہے۔ شہروں میں جلسے اور سیمینار کر کے بورڈ کے علماء کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے گاؤں میں جو تباہی پھیل رہی ہے، لوگ بلک رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ لوگ اب مولویوں کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن مولوی بھی بے بس ہیں کہ اس ظلم سے ان لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ اگر انہوں نے ان شادیوں، ان باراتوں کو ناجائز کہا تو پھر ان کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے مدرسوں کے چندے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تنخواہیں اور بڑے بڑے چندے آتے انہی امیر لوگوں سے ہیں جو اپنے گھر کی شادیوں پر لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں۔ کاش مسلم پرسنل بورڈ کے علماء اس فتنے کا اندازہ لگاتے جو نکاح کے احکام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں امت بھگت رہی ہے۔ جب طلاق کے قوانین کو مرتب کرنا ضروری سمجھا گیا تو نکاح کے قوانین کو بھی اسی سختی سے مرتب کیوں نہیں کیا گیا؟ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور کم خرچ ہو۔ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ مرد کو محض عورتوں پر خرچ کرنے کی بنیاد پر قوامیت حاصل ہے۔ کیا یہ آیتیں اور احادیث ہم ہر تقریر میں نہیں دہراتے، ہر نکاح کے موقع پر نہیں پڑھتے؟ آخر کیوں یہ آیت اور حدیثیں قانون نکاح نہیں بن سکیں، صرف تقریروں کی حد تک کیوں محدود رہ گئیں؟ ایسی شادی کی کسی بھی تقریب میں شرکت کی اجازت کو بجائے دعوت قبول کرنے والی احادیث سے اخذ کرنے کے کیوں باب امر بالمعروف میں نہیں دیکھا جاتا؟ کیا ان دعوتوں پر باب الفتن ترمذی حدیث نمبر 2172 اپلائی نہیں ہوتا، جس میں برائی کو پہلے ہاتھ سے روکنے ورنہ زبان سے روکنے یا پھر کم از کم دل سے برا سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یا پھر حاصل کلام حدیث نمبر 2254 اور 4016 ترمذی کے اس حدیث کو کیوں نہیں اپلائی کیا گیا کہ آدمی اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے؟ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ ایسی مصیبت سے خود دوچار ہو جانا یا اپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دوچار کر دینا جسے جھیلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ دوستو، کیا شادیوں کی وجہ سے آج پوری قوم ذلیل نہیں ہو چکی ہے؟ غریب تو ذلیل ہوتے ہی ہوتے ہیں، میڈیم کلاس کیا ذلیل نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہائر کلاس ذلیل نہیں ہو رہی ہے؟ میرے محترم علماء بورڈ، بالخصوص وہ اصلاح معاشرہ کا شعبہ سنبھالے ہوئے حضرات جو آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کتنی تیزی سے اپنی مقبولیت اور اپنی ایفیکٹیویٹی کھو رہا ہے۔ کیونکہ اصلاح معاشرہ کے نام پر وہ تقریریں تو ہو رہی ہیں، بلکہ صرف تقریریں ہی ہو رہی ہیں جن کی مثال یوں دیں تو غلط نہ ہوگا کہ بھوک سے مرنے والے کو فوری روٹی دینے کے بجائے اسے ٹافیاں دے کر بہلایا جا رہا ہے۔ اس وقت اصلاح معاشرہ کے نام پر جہیز یا فضول خرچی کے خلاف تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں تقریریں ہو چکی ہیں، لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سب رسومات غلط ہیں، حرام ہیں، کیونکہ منگنی، بارات، سانچک، مایوں، نوروز، شکرانے، جمعگیاں وغیرہ یہ ساری تبذیر کی رسمیں ہیں اور اس کے مرتکب شیطان کے بھائی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اب اصلاح معاشرہ پر تقریریں بند کر کے ایسی شادیوں کو اٹینڈ کرنے کے خلاف جنگی پیمانے یعنی وار اسکیل پر مہم چلانے کا وقت آ چکا ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی لیکن وہ غفلت برت رہا ہے۔ لوگ برسا برس سے ایسی حرام دعوتیں کھاتے کھاتے اس قدر بے حس، بغیرت، ضدی اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ایسی دعوتوں سے وہ باز نہیں آئیں گے جب تک ان کی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک مکمل حلال ہے یا حرام ہے کا واضح الفاظ میں مسلم پرسنل بورڈ فتویٰ جاری نہیں کرے گی۔
لوگوں کی اکثریت تو جاہلوں کی ہوتی ہے. وہ علماء اور مشائخین کے پاس جاتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں ان کی پسند کا فتویٰ مل سکے. جب انہیں ایسے مولوی یا مرشد مل جائیں جو خوشی سے جہیز لینے اور جہیز دینے اور خوشی سے کھانے دینے اور کھانے لینے کا جواز فراہم کر دیں اور چور راستے فراہم کر کے دے دیں، تو پھر ایسے سارے لوگوں کے ارمان پورے ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ مسائل، بات سمجھنے کی ہے یہ کہ چونکہ یہ مسائل نہ ائمہ کے زمانے میں تھے نہ اہل بیت کے زمانے میں تھے، اس لیے ایسی شادیوں کے ناجائز ہونے کا فتویٰ آپ کو کسی بھی قدیم کتاب میں نہیں ملے گا. لیکن جو لوگ ان دعوتوں کو جائز کر کے دیتے ہیں، دراصل وہ جواز اس لیے لاتے ہیں چونکہ یہ رسمیں دور صحابہ میں نہیں تھیں، اس لیے عرف یا مباح کے طور پر یہ جائز ہوتی ہیں. دوستو، یہ مباح ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، یہ ساری بحثیں ہم اپنی کتاب نکاح یا وواہ میں لکھ چکے ہیں. یہ دعوتیں کن بنیادوں پر حرام ہوتی ہیں یہ بھی ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء کی رائے کے ساتھ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. اب علماء اور مشائخین کی اکثریت کھل کر اس لیے نہیں کہنا چاہتی کہ برسا برس سے وہ خود ایسی دعوتیں کھاتے آ رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سینئر ممبر ہوں یا بڑے بڑے علماء اور مشائخین ہوں، ان کی اولادوں کی شادیاں امبانی کی بیٹی کی شادیوں کی طرح ہو چکی ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بورڈ کے سینئرز یا بڑے علماء اور مشائخین خود ایسی شادیاں کر چکے ہیں تو اب ایسی شادیوں میں شرکت کو ناجائز کہنا دوسرے علماء کے لیے علماء سے اختلافات مول لینا یا اپنی سلسلہ برادری سے اختلاف مول لینے کے برابر ہے، جس کی عام علماء ہمت نہیں کر سکتے. اس لیے بہت خاموشی سے ایک مصلحت کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا شدت پسندی ہے. واہ! جبکہ شدت پسندی پر تو وہ لوگ تلے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہرگز سادگی سے نکاح کرنا نہیں چاہتے، بے شمار بہانے لے کر آتے ہیں اور گستاخی رسول کرتے ہیں کہ مرتکب ہو جاتے ہیں کہ ہماری استطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت تھی یا نہیں تھی، ہم کو اسے پرواہ نہیں ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کو آل آف اے سڈن ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. یعنی برسوں سے جو پیٹ میں کینسر کا ٹیومر پلا ہوا ہے، اس کو ایک دم پورا کا پورا نہیں نکالنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا چاہیے. یہ ان کی لاجک ہوتی ہے. لیکن جب تک ان شادیوں میں شرکت کو ناجائز بلکہ حرام قرار نہیں دیا جائے گا، یہ طوفان رکنے والا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ حرام کے لفظ پر آپ کو سخت اعتراض ہوگا، لیکن یہ الفاظ ہمارے الفاظ نہیں. یوٹیوب اور ہماری فیس بک پر اجماع سیریز کو ضرور دیکھیے کہ کس طرح بڑے بڑے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہی اصلی اصلاح معاشرہ ہے. باقی سارے کام ثانوی ہیں. اگر بورڈ کے ساتھ ساتھ دیگر مسلکوں کے بھی علماء اور مرشد حضرات بائیکاٹ مہم چلانے میں کاہلی برتے یا ہیلے تراشتے رہے تو پھر مسلمانوں کی مکمل تباہی کے ذمہ دار آپ تمام علماء اور مشائخین ہوں گے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ ہوگا. کیا آپ لوگوں کو ان لاکھوں لڑکیوں پر رحم نہیں آتا جو صرف جہیز کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، فحاشی میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیونگ ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہیں، ایتھیسٹ اور فیمنسٹ ہوتی جا رہی ہیں اور ارتداد تو نہیں کر رہی ہیں لیکن اسیمیلیٹ ہو رہی ہیں، جو کنورژن سے بھی بدتر ایکٹ ہے. بعض لوگ بات ٹالنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ ایگزاجریٹ کر رہے ہیں، یہ سب آزادی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوستو، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. شادیوں میں تاخیر کی وجوہات پر ہم نے بہت تفصیل سے اپنی ریسرچ پیش کر دی ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے. ان تمام برائیوں کی جڑ یہی شادیاں، یہی جہیز اور یہی مہنگے مطالبے اور یہی مہنگے فخر و ریا کے مقابلے ہیں. دوستو، آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ یہ بات بورڈ سے راست کیوں نہیں کرتے. ہم نے کوشش کی، بورڈ کو یہ بات راست پہنچانے کی کئی بار کوشش کی اور بورڈ کے کئی سینئر افراد اس کے گواہ ہیں، لیکن اصل مسئلے پر یعنی ایسی شادیوں کے بائیکاٹ پر کوئی توجہ دینا ہی نہیں چاہتا. صرف جہیز کی لعنت پر تقریریں کرنا چاہتے ہیں اور جلسے کرنا چاہتے ہیں یا پھر طلاق کے مسئلے پر تقریریں کرنا چاہتے ہیں. بے شک فاشسٹ سرکار 3 طلاق کے ذریعے ہمارے پرسنل لاء میں دخل اندازی کر رہی ہے اور یونیفارم سول کوڈ لانے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچئے کہ کیا نکاح کے معاملے میں ہم بی جے پی اور آر ایس ایس سے زیادہ خود ہی اپنی شریعت کو رسوا نہیں کر رہے ہیں؟ تمام مسالک کے علماء اور مشائخین اس مجرمانہ غفلت یعنی کرمنل نیگلیجنس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے جتنا زور طلاق پر دیا اس کا 10% بھی نکاح کے قوانین بنانے پر نہیں دیا.
اس وقت بھی نہیں روکا جب بہت سادگی سے شادی ہوتی تھی، صرف کھانا ہوتا تھا ایک وقت کا اور ایک میٹھا ہوتا تھا، جہیز میں صرف ایک سائیکل یا موٹر دی جاتی تھی، معمولی سمجھ کر اس وقت اس کو نظر انداز کر دیا، لیکن آج وہ بدعت سانپ سے بڑھ کر اژدہا بن چکی ہے جو پوری قوم کو نگل چکی ہے۔ اگر آج ایک نوجوان جا کر مودی یا بھاگوت سے کہے کہ میں اپنا نکاح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سادگی سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ ضرور کیجئے، لیکن یہی بات جب وہ نوجوان آ کر اپنے خاندان میں کہے گا تو پھر دیکھیے خود اس کے گھر کے اندر کتنے مودی اور کتنے بھاگوت پیدا ہو جاتے ہیں۔ سنت کی جو مخالفت خود مودی یا بھاگوت نہیں کر سکتے بلکہ احترام بھی کرتے ہیں، وہ مخالفت بلکہ اس سے کہیں زیادہ مخالفت خود اس نوجوان کے گھر والے، اس کی ماں، اس کے والد، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کے دادا، خاندان والے، یہ تمام کے تمام اس سنت کے مخالف ہو جائیں گے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ دوستو، شریعت کے دشمن جب خود ہمارے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے کب تک لڑتے رہیں گے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنی صفوں کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غربت و افلاس سے نجات ملے گی تو صفیں درست ہوں گی، لڑنے والے مجاہد ملیں گے۔ لیکن اگر کسی کے سر پر 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے تو کسی کے سر پر 4 بہنوں کا بوجھ، کوئی لاکھوں کا جہیز اور کھانا لے کر رہن یعنی مارٹگیج ہو چکا ہے، اب وہ گھر سے بیوی کی اجازت کے بغیر نکل نہیں سکتا، تو کوئی شادیوں کے قرضے اتار رہا ہے، تو پھر ایسی قوم سے آپ کو زندگی بھر بلکہ قیامت تک نہ کوئی ساتھ دینے والے افراد ملیں گے، نہ جیبوں سے مال نکالنے والے محسن ملیں گے۔ آخری بات، 1972 میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کے وقت جو منشور مرتب کیا گیا تھا وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بہت سوٹیبل تھا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، پوری ایک جنریشن بلکہ 50 سال میں 2 جنریشنز کا گیپ آ چکا ہے۔ اب بورڈ کو اپنے تمام پرائورٹیز کو بدلنا ہوگا۔ اگر 5 سال، صرف 5 سال اس شادیوں کے محاذ پر کام کیا جائے، شادیوں کو آسان بنانے کو ایک جنگی پیمانے پر لیا جائے اور سب سے پہلے ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والوں کو وارن کیا جائے، اصل مجرم تو وہی ہیں جو شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کے ناجائز ہونے پر ریسرچ کروائی جائے تو انشاءاللہ 5 سال میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں ہندو بھائیوں کو بھی صحیح اسلام کی تصویر دکھا کر انہیں بآسانی اسلام میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ کام نہ ہوا تو اس کے ذمہ دار مکمل مسلم پرسنل لاء بورڈ ہیں، علماء ہیں اور تمام مشائخین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔